السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور آج جشن آزادی کے ایک اسپیشل پروگرام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ایک دن کے بعد 14 اگست کے سلسلے میں پورے ملک میں یوم جشن آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا اور اس حوالے سے تیاریاں بڑے زوروں پہ جاری ہیں اور ملک کی مختلف عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے، لائٹیں لگ گئی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں اور اس دن کو منانے کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، سب بہت پرجوش نظر آتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے عظیم قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا اور آج ہم اس وطن کی آزاد فضاؤں میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ یوم آزادی کے دن پر ہم بہت سارے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کو سراہتے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں سیلیبریٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں بڑے بڑے رہنما بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی ہم یاد کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور جن کی وجہ سے آج ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج کا میرا پروگرام خصوصی طور پر ان نیشنل ہیروز کے حوالے سے ہے جو آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر نہیں آتے بلکہ مختلف شعبوں میں اپنا کردار بخوبی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ دن ہے یا رات، آندھی ہے یا طوفان، ان کے اپنے گھر میں کیا مسائل ہیں۔ ان کی ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں اور اس کی فلاح اور بہبود میں اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ آج میں اسپیشل بات کروں گی نرسنگ کے شعبے کے حوالے سے۔ نرسنگ کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ کسی بھی ہاسپٹل میں اور میڈیکل میں ایک بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر نرسنگ کا شعبہ موجود نہ ہو تو انڈیویجولی ڈاکٹر، سرجن خود سے کوئی بھی خدمات انجام نہیں دے سکتے۔ اس وقت میں موجود ہوں پولی کلینک ہسپتال اسلام آباد میں۔ یہاں کا میرے پاس نرسنگ سٹاف موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس حوالے سے ان کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ تو آئیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں زویا امجد صاحبہ جو کہ یہاں پر رجسٹرڈ نرس ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صابرہ رانی صاحبہ جو کہ نرسنگ انسٹرکٹر ہیں، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں محمد امین صاحب جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی نرسنگ سیکھ رہے ہیں۔ تو ان تینوں سے ہم جانیں گے کہ یہ کس طرح سے اس شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مجھے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ آپ جو رجسٹرڈ نرس ہیں تو بیسیکلی یہ تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن بتائیں کہ آپ کیا ہے یہ اور آپ اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کرتی ہیں؟ رجسٹرڈ نرس بیسیکلی جو ہے کوالیفائڈ انف پرسن ہوتا ہے ٹو ٹیک کیئر آف دا پیشنٹ۔ اب اگر آپ نے ایز اے نرس کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 4 سال کا نرسنگ کا پروگرام کرنا پڑتا ہے جو کہ FSc پری میڈیکل کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کمپلیشن کے بعد یو مسٹ ہیو ٹو بی لائسنس فرام آور کونسل جو کہ پاکستان نرسنگ کونسلز ہے۔ وہ آپ کو اپنے رجسٹریشن کارڈ دیتا ہے، اس کے بعد یو کین ٹیک کیئر آف دا پیشنٹ ان اینی ہاسپٹل سیٹنگ، جس میں آپ کا آ جاتا ہے کہ اگر اس کی اسکوپ کی بات کریں تو پیشنٹ کی کیئر سے لے کے اس کی ڈیلنگ سے لے کے اس کی کیئر سے اس کی ہیلتھ کیئر سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ نرسنگ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ لیکن اب ان کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ واسٹ ہو رہی ہیں، جیسے اب آپ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ اپنے پروفیشن میں اسکلز ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ ایز اے سپروائزر کام کر سکتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے جو نیچے رجسٹرڈ نرسز ہوتے ہیں ان کو سپروائز کر کے یو کین آسک دیم ٹو ٹیک کیئر آف دا پیشنٹ۔ اور اس کا اسکوپ کتنا ہے آپ کی اس رجسٹرڈ نرس کا؟ اس کا اسکوپ کیسا ہے؟ اچھا ہے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے آنے کی گنجائش ہے؟ بیسیکلی جو نرسنگ پروفیشن ہے یہ ایک نوبلس پروفیشن ہے اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس نے ابھی تک اپنی پیورٹی ایٹ دا ٹائم جب یہ انیشیٹ ہوئی تھی ابھی تک اپنی اس پیورٹی کو اٹین کیا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ہماری ینگ جنریشن کے لیے جس میں میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے ایک انٹرسائزنگ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں، آ کے اب جیسے پہلے یہ تھا کہ اس کی جو اپرچونیٹیز تھیں ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ تھیں، لیکن جیسے جیسے اب ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں اب ہمارے پاس واسٹ اماؤنٹ آف اپرچونیٹیز اس میں آ رہی ہیں، جس میں آپ بیچلر آف سائنس نرسنگ کرنے کے بعد آپ میڈیکل یا سرجیکل اسسٹنٹس کا طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس MSN کا پروگرام ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ جو ہے رائٹ ناؤ آپ ایز اے بین اے ڈاکٹر وائل ورکنگ ایز اے نرس آپ بین اے ڈاکٹر کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس PhD کا پروگرام ہے، PhD کے لیول تک اپروچ کرنے کے بعد آپ ریسرچ ورک ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اب بیسیکلی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی کیئر بھی امپروو ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے ویسے ویسے جتنی کوالیفائڈ نرس ہوگی اتنی اچھی پیشنٹ کی کیئر ہوگی۔
بیسیکلی اب یہ ہے. جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جنیرک نرسنگ رائٹ ناؤ آپ لگا لیں 2020 سے اسٹارٹ ہوئی ہے, لیکن یہی جنیرک نرسنگ آؤٹ آف کنٹریز میں کافی دیر سے اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ گیپ ہے پاکستان اور آؤٹ آف کنٹریز کا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے بعد جیسے اگر آپ بات کریں ہماری نرسنگ برڈن کا, تو اس میں جو ہے 1:6 ریشو ہماری پاکستان نرسنگ کونسل نے بتایا ہوا ہے, اور جو انٹرنیشنلی جو اسکوپ ہے وہ 1:6 ریشو ہے. لیکن رائٹ ناؤ پاکستان کے اندر 1:50 ریشو کے اماؤنٹ میں ہم پیشنٹ کی ڈیلنگ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں ابھی بہت جدت آ سکتی ہے اور آپ اس میں ابھی نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اگر آپ کو سپورٹ کیا جائے. ایگزیکٹلی اگر ہمیں سپورٹ ملے تو اس میں اور امپرومنٹ اور واسٹمنٹ آ سکتی ہے. جیسے اب ہماری ینگ جنریشن اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے. وی نیڈ دیم ٹو بی مور اٹریکٹیو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کیا چیز, اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ کیا ایسی چیز آنی چاہیے کہ اس میں مزید بہتری آ سکے؟ کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو, کچھ آپ کی سوچ اس طرف جاتی ہے؟ بیسیکلی جو نرسنگ کا پروفیشن ہے, جو اس کی اپروچ ہے, جو اس کی ویلیو ہے, ابھی تک وہ ویلیو وہ اپروچ پاکستان میں نہیں آ سکی. اگر آپ آؤٹ آف کنٹریز میں دیکھیں, آؤٹ آف کنٹریز میں نرسز کی جو رسپیکٹ ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اگر آپ جیسے آپ کوالیفائڈ نرس ہیں, کوالیفائڈ نرس ہونے کے بعد آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز آتی ہیں. جیسے آؤٹ آف کنٹریز میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ صرف ایک ایسا پروفیشن, صرف نرسنگ ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں آپ کو جاب اپرچونیٹی فوراً سے ملتی ہے. ابھی ہم نے 4 سالہ نرسنگ کا پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا کہ ہمیں جاب کی اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی کہ یہ بہت واسٹمنٹ آ چکی ہے اس کے اندر, لیکن جس حساب سے جس ویلیو, جو اس کی ویلیو ہے, جو اس کی رسپیکٹ ہے, اس رسپیکٹ تک ابھی تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ زویا نے آلریڈی ایکسپلین کیا, ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہماری جو عوام ہے, ہماری جو پبلک ہے, وہ نرسز کی ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ نرس ایک پرسن ہے جو داخل شدہ مریضوں کو دوائی کھلا دیتی ہے یا ان کی مرہم پٹی کر دیتی ہے. اس سے زیادہ وہ نرسنگ کے اسکوپ کو نہیں سمجھ پاتے. ابھی جو کرنٹلی نرسنگ کے اندر ٹرینڈنگ ہے, اس وقت میں کہوں گی کہ ٹاپ ٹرینڈنگ پروفیشن ہے نرسنگ آل اوور دا ورلڈ. بیکاز جتنی جاب اپارچونیٹیز یا کیریئر اپارچونیٹیز اس پروفیشن میں مل رہی ہیں کہ لوگ جو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, جن کو میرٹ کی بیس پہ میڈیکل اس میں ایڈمیشن نہیں ملتا, یا وہ انجینئرنگ میں نہیں جا سکتے, یا جن کو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ ان پروفیشنل اپارچونیٹیز کو کیٹر نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے نرسنگ ایک بہت اوپن گیٹ ہے. تو جتنے لوگ ہیں پھر وہ اس کی طرف موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور اس کی طرف موٹیویٹ ہونے کی ایک بہت اچھی وجہ یہ بھی ہے کہ میں کہوں گی کہ ایک ہینڈسم سیلری لوگوں کو نظر آتی ہے جو اس پروفیشن سے وابستہ لوگوں کو ملتی ہے, تو اس وجہ سے بھی ایک موٹیویشن پبلک کے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کا اس پروفیشن کے بارے میں ابھی نالج بہت اچھا نہیں ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بس 4 سال پڑھنا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک ایزی سی جاب ہے اور ہم نے شاید آفیسر بن کے بیٹھ جانا ہے. یہ نہیں ہے. نرسنگ کی اگر آپ ان ڈیپتھ اس کو جا کے دیکھیں تو یہ پیشہ ہی کیئر بیسڈ ہے. اب کیئر کو لوگ کس طرح سے لیتے ہیں وہ اس کو میں ابھی یہاں اس چھوٹے سے سیشن میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی. لیکن کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہولسٹک اپروچ کی بات کرتے ہیں, جس میں نہ صرف پیشنٹ وہ جس کرنٹ کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے ہم صرف اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, اس کی فائنینشیل ایشوز کو. اگر ہمیں لگتا ہے کہ پیشنٹ ہمارا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ کر سکے, خرچہ پورا کر سکے, تو یہ نرس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایسے چینلز ڈھونڈے. کیا اس کو زکوٰۃ پلیٹ فارم سے ہیلپ مل سکتی ہے, یا کوئی این جی او اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. ڈومین آف یا ہمارا جو اسکوپ آف نرسنگ ہے, جو کیئر کا اسکوپ ہے ہمارا, وہ بہت براڈر ہے. یہ الگ بات ہے کہ این پی ریشو جو کہ آلریڈی زویا ایکسپلین کر چکی ہیں, وہ ہمارا اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے ان کیئر ڈومینس کو نگلیکٹ ہم سے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم صرف وہی پرائمری ٹرشری کیئر پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹ. جیسے اگر میرے پاس یہ فیور کے لیے آ گئے ہیں تو مجھے صرف فیور کے لیے ٹریٹ میں ان کو کر پا رہی ہوں, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ٹو گیو ٹو مائی پیشنٹ, کیونکہ مجھے 50 لوگوں کو دیکھنا ہے. تو اگر نرس پیشنٹ جو ریشو ہے اس کو ریڈیوس کر لیا جائے, اگر ایک نرس جو ہے وہ 5 سے 6 پیشنٹ کو ڈیل کرے گی تو وہ کوالٹی کیئر پرووائڈ کرنے کے قابل ہو سکے گی. دیز آر دا بیسک ایشوز ریلیٹڈ ٹو نرسنگ پروفیشن ان پاکستان. پریشر زیادہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر, کام کا پریشر بہت ہے, پیشنٹ زیادہ ہیں اور نرسز کی تعداد کم ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ورک لوڈ ہمارا نرسز کا بہت زیادہ ہے. یعنی اب دیکھیں ہر سال, ابھی تو جیسے جب سے یہ ڈپلوما پروگرام جو ہوتا تھا پہلے 4 سال کا نرسنگ کا, اس کو پی این سی نے ختم کر دیا, اور اس کے بعد سے اب ہمارے کنٹری میں ڈگری پروگرام شروع ہوا ہے. یہ ایک اچھی ایڈوانسمنٹ ہے نرسنگ کے پروفیشن میں, دو وی آر ویری لیٹ. یہ پروگرامز
باقی تمام دنیا میں شروع ہوئے تقریباً 40-50 سال گزر چکے ہیں جو ہم نے اب اڈیپٹ کرنا شروع کیے ہیں. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, ایک چیز شروع ہو چکی ہے اور امید ہے کہ اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے پبلک میں, تو اس کو سمجھنا کہ نرس کا کام صرف اتنی چیزوں تک محدود نہیں ہے. پروفیشنل کیریئر اپورچونیٹیز کی اگر آپ بات کریں تو صرف ایک رجسٹرڈ نرس جو ہے وہ صرف ان پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کرنے تک محدود نہیں ہے, اس کا اسکوپ آف پریکٹس اس سے بھی بیونڈ ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر وہ صرف رجسٹرڈ نرس ہے, جیسے کہ زویا نے بتایا کہ 4 سال کا ڈگری پروگرام پلس 1 ایئر انٹرنشپ کرنے کے بعد ہماری کونسل اس کو لائسنس کرتی ہے پریکٹس کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیٹ اپ میں ایز اے رجسٹرڈ. یہ تو ایکول ٹو میڈیکل ہی ہو گیا نا, 4 سال کی آپ کی وہ ڈگری ہے, پھر 1 سال آپ نے انٹرنشپ کی ہے, دین یو ول بی ایبل ٹو کوالیفائڈ ایز اے نرس. یس, ٹھیک. اچھا, آپ ہیں نرسنگ انسٹرکٹر, جی. تو اس حوالے سے بتائیں کہ بینگ اے نرسنگ انسٹرکٹر آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کا کیا اسکوپ ہے اور آپ کس طرح سے ان کو نبھاتی ہیں؟ نرسنگ انسٹرکٹرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں, جس میں کیریکولم ڈیولپمنٹ سے لے کے سلیکٹنگ ٹیچنگ اسٹریٹجیز, پریپیرنگ لیکچرز اینڈ آل دوز تھنگس جو کیریکولا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور جو کالج کی ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, وہ سب شامل ہیں اس میں, ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ڈیسائیڈ ان کی اسسمنٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں, مڈ ٹرم ایگزام, یہ سارا کچھ ہم پلان کرتے ہیں کالج میں اور اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. اب نرس ایجوکیٹر کے طور پہ جیسے میری لاسٹ 13 ایئرس سے میں اس پوسٹ پر ہوں, نرسنگ انسٹرکٹر کے طور پہ میں پڑھا رہی ہوں. میں نے اس سے پہلے ڈپلوما کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور ابھی ہمارے پاس ڈگری پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں. ڈگری پروگرامس اگر کو ہم اس کو اوور آل دیکھیں تو یہ تقریباً 130 سے 138 کریڈٹ آورس کا پروگرام ہے, وچ از ویری بگ کریڈٹ آورس ایکسکلوڈنگ انٹرنشپ. انٹرنشپ جو ہے وہ کمپلیشن آف 4 ایئر پروگرامس کے بعد 1 ایئر انٹرنشپ ہوتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹلی جن ایریاز میں اس نے تھیوریٹیکل نالج لی ہے ان ایریاز میں وہ جا کے پریکٹس کرتا ہے. جیسے ڈاکٹرز انڈیپینڈنٹ ہاؤس جاب کرتے ہیں اپنے کمپلیشن آف MBBS کے بعد, تو بالکل اس طرح سے ہمارا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر میں نرسنگ انسٹرکٹر کے اس کے حوالے سے بات کروں تو میں نے ماسٹرز کیا ہے, اور ماسٹرز کے بعد بھی نرسنگ میں جیسے PhD کا بھی پروگرام اویلیبل ہے. تو یہ نرسنگ کوئی ایسا آرڈنری پروفیشن نہیں ہے جس میں لوگ بس FSC کر کے چھوٹی موٹی ٹریننگ لے کے آ جاتے ہیں. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے پبلک کو کہ یہ اویئرنیس ہو کہ اس میں ابھی تو ہمارے کنٹری میں کچھ عرصے میں شاید نرسنگ یونیورسٹی بھی بن جائے گی, جو کہ فرسٹ یونیورسٹی ہوگی پاکستان میں. تو یہاں پر اسکوپ آف پریکٹس ہمارا بہت بڑھ جائے گا. اور میں کرنٹلی جو ہمارے ڈاکٹر عارف الوی نے نرسنگ پریکٹیشنر کا لا ایکسیپٹ کیا, انڈورس کیا اس پوسٹ کو پاکستان میں, تو میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ اس کو لے کے بہت ڈبیٹ ہے ابھی ہماری کنٹری میں. کچھ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک رانگ ڈیسیجن لیا گیا ہے. نرس شوڈ ناٹ بی ایکویلنٹ ٹو اے ڈاکٹر اور دے شوڈ ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو پریکٹس ان دی پبلک. تو پبلک ہیلتھ کیئر کے اگر آپ مسائل دیکھیں تو پاکستان ایک پاورٹی اسٹرائکن کنٹری ہے. یہاں پر پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر ایک ڈاکٹر کا اپنا اسکوپ آف ڈومین ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا اپنا اسکوپ آف ڈومین ہے, جو آپ کے حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک اسکوپ آف ڈومین ہے, اور اس کے علاوہ جو ہماری نرسز ہیں ان کا بھی لیول آف کمپیٹنس کے حساب سے ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 4 سال کا ڈگری پروگرام کر لیا اور اس کو آپ پریکٹس الاؤ کر دیں. نو, ناٹ اٹ از ناٹ لائک دس. اب پریکٹس کے لیے اس کا تھیوریٹیکل نالج بھی بہت بڑے لیول پہ ہوتا ہے. تو نرس practitioner is not a nurse who is having simply a generic degree. At least a minimum requirement for next nurse practitioner is a master's degree, or she may be a doctoral degree بھی ہو سکتی ہے ان کے پاس. تو minimum requirement masters ہے. تو masters سے نیچے کوئی nurse practitioner آپ consider نہیں کر سکتے. جب ایک nurse practitioner 18 years of education اس کے پاس ہوتا ہے تو it's a vast knowledge. اور knowledge اس طرح سے important ہے کہ یہ knowledge کوئی مطلب ریسرچ بیسڈ نالج ہے. جو ریسرچ میں آلریڈی پروون چیزیں ہوتی ہیں ان کو پریکٹیکلی ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از این ایویڈنس بیسڈ نالج جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو پبلک کو اگر ایک چیپر سورس اویلیبل ہے, آپ فزیشین کے پاس جائیں گے, یو ہیو ٹو پے 5000 روپیز. ایوری ون از ناٹ ہیونگ انف کیپیسٹی کہ آپ کو تو ایک اگر نرس پریکٹیشنر ہے جو وہی والی ساری سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے پیشنٹ کو, وہ کاؤنسلنگ کر سکتی ہے,
وہ اس کو میڈیسن پرسکرپشن دے سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ مائنر ایلمنٹس کو ٹریٹ کر سکتی ہے, وہ ہیلتھ ایجوکیشن کر سکتی ہے جس کی ہماری پبلک کو بہت ضرورت ہے. تو آپ کو یہ جو آپ انڈیویجولی آپ کو پریکٹس کرنے کی کا الاؤ ہے, آپ کر سکتے ہیں انڈیویجولی, اگر آپ مطلب ان ٹائمس کے علاوہ جو گورنمنٹ آپ امپلائے ہیں, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ انڈیویجول کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ اپنی پریکٹس ادر سے الگ سے بھی کر سکتی ہیں؟ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ ڈاکٹرز ہیں, اگر وہ صبح میں مارننگ میں کہیں جاب کرتے ہیں تو وہ ایوننگ میں اپنا کلینک کرتے ہیں. تو نرس پریکٹیشنر بھی اسی طرح سے اپنے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے لیے آزاد ہے. تو وہ ابھی صرف یہ انڈورسمنٹ ہوئی ہے لا کی, ابھی اس پہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ابھی کوئی کریکولم یا کوئی اسپیشل ٹریننگ اناؤنس نہیں ہوئی پی ایل سی کی طرف سے. اس کے بعد ہی ہوگا کہ اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا, کون لوگ ہوں گے اور اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے, کیا اسپیشل ایس او پیز بنائے جائیں گے جس کے اوپر کام کر کے تو ایک نرس پریکٹیشنر جو ہے وہ اپنی یہ پریکٹس کو کنٹینیو کر سکتی ہے. لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ پبلک ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا ایکسیس نہیں ہے ہاسپٹلس تک. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو چونکہ پبلک سیکٹر کی اگر میں بات کروں تو یہ اتنے اوور لوڈڈ ہیں, ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے مریض کو سننے کا, تو وہ ان کی ایلمنٹس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کر پاس. اگر نرس پریکٹیشنر کو آپ الاؤ کریں گے یا اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو یہاں پر ایک اپارچونیٹی نرس پریکٹیشنر کے لیے یہ ہوگی کہ وہ اچھی طرح سے ان کو سن کے ڈائگنوز کر کے مائنر ایلمنٹ کو خود ٹریٹ کر سکتی ہے, اور اگر کوئی کمپلیکس پرابلمس ہے تو ان کے لیے وہ فزیشین کو ریفر کر سکتی ہے. اس سے فزیشین کا ٹائم بھی بچے گا, اور ایک کوالٹیٹیو اسیسمنٹ آلریڈی جب پیشنٹ پہنچے گا اپنے فزیشین کے پاس تو پتہ ہوگا کہ پیچھے سے کیا ورک اپ ہوا. تو نرس پریکٹیشنر کی میں یہ کہوں گی کہ یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے, اٹس اے کولیبوریٹیو ورک ان ہیلتھ کیئر ٹیم جس میں نرس مل کے کام کرتی ہے فزیشینس کے ساتھ, ڈاکٹرس کے ساتھ. صرف اس کا آر این سے ڈفرینس یہ ہے کہ آر این از ورکنگ انڈر دا سپرویژن بٹ دا نرس پریکٹیشنر از ورکنگ انڈیپینڈنٹلی آف فزیشین. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ انسٹرکٹر کی حیثیت سے کام کرتی ہیں, تو کیا آپ جو اپنے انڈر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سائیکولوجیکلی بھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ بیکاز دے ہیو اے لاٹ آف برڈن ان ہاسپٹلس, اور ان کو دن رات کام کرنا ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں کہ اوبویسلی آپ پیشنٹس کی کنڈیشن دیکھ کے ایک ٹراما میں بھی جا سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں کوئی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کا آپ لوگوں کا کوئی ہے فریم ورک ایسا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ کنسرنس ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور میرے باقی کولیگس بھی, ان میں بھی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے پرابلم کو سمجھتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن پروفیشنلی ابھی ہمارے پاس کوئی کنسلٹنٹ اس طرح کی کنسلٹنسی پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, تو ان فیوچر انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے. جی ناظرین, نرسنگ کے حوالے سے یہاں بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور ہمیں بہت مفید معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور ہم ان لوگوں کے بارے میں جان پا رہے ہیں. یہاں وقت ایک مختصر سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں لمحوں کی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. ہم ایک اسٹوڈنٹ کے ویوز لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بینگ نرسنگ اسٹوڈنٹ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا وجہ تھی کہ وہ اس پروفیشن میں آئے ہیں. جی امین, بتائیں ہمیں کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے؟ اب میرا 3rd ایئر ہے بی ایس این جنیرک میں. تو کیا سوچ کر یہ پروفیشن جوائن کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جب میں نے 2019 میں ایف ایس سی کی تو اسی وقت ہی ہمارے جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب تھے تو انہوں نے 2019 کو نرسز کا جو ایئر تھا وہ قرار دیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ نرسز ویسے بھی جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی بیک بون ہے. تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا اور نرسنگ پر تھوڑی میں نے ریسرچ کی کہ ہمارے ملک میں کیا ہے اور فارن میں اس کا کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں اور فارن میں اس کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ڈگری پروگرام ہے, بیچلر پروگرام ہے, یہ لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. تقریباً یہ مطلب 2015-16 یہ ادھر سٹارٹ ہوا ہے, اور بعد میں یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے بی ایس این جنیرک تھا یا ڈپلوما تھا وہ ساری جو ہمارا, میں اب پنجاب کی آپ کو اگزامپل دوں گا, ادھر وہ یہ ہوتا تھا کہ صرف فیمیلز ہی کرتی تھی. تو جب میں نے دیکھا کہ 2019 میں ایک ہمارے ادھر پنجاب جو ڈائریکٹریٹ آف نرسنگ ہے انہوں نے پھر میل کو بھی کروانا سٹارٹ کر دیا, تو اس کے ذریعے میرے اندر موٹیویشن آئی. اور اس کے بعد مجھے شروع سے ویسے لگاؤ تھا یہ میڈیکل کے پروفیشن میں. موسٹلی نرسنگ کا جب نام ذہن میں آتا ہے نا تو انسان کے ذہن میں لیڈیز ہی آتی ہیں کہ لیڈیز اس پروفیشن کو رن کر رہی ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ ابھی آپ جیسے کتنے میلز ہیں, کوئی ابھی مردوں کا اسکوپ بن رہا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آئیں؟ بالکل, مردوں کا بھی اسکوپ بن رہا ہے. ابھی جو ہے یہ ہے کہ تقریباً کالجز جو ہیں وہ 50-50 لے رہے ہیں 50, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیشنٹ صرف فیمیل نہیں ہے,
پیشنٹ ہاسپٹل میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. اب ایک فیمیل کو ایک فیمیل نرس ہی اچھی کیئر پرووائڈ کر سکتی ہے اور ایک میل کو میل کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی ہم اس فیلڈ میں آئے, ہم مطلب ہم نے ایسے نہیں ہے, یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں یہ نرسنگ آسان ہے. ہم نے پراپر جیسے اب میں نے اینٹی ٹیسٹ بھی دیا تھا ایم کیٹ کے لیے, جسٹ میرا چند پوائنٹ سے میرا میرٹ نہیں بنا تو میں رہ گیا. تو میں نے پھر اس کا نرسنگ کا بھی ٹیسٹ دیا تھا, ابھی میں اس میں میرے بہت اچھے مارکس ہیں اور اس لیے مجھے ایڈمیشن ملا. تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آسان ہے, بس آپ ایف ایس سی میں کم سے کم نمبر تھوڑے سے نمبر لے لیں اور پھر آ جائیں, بالکل اس طرح نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. اگر آپ ایک اچھی اپنے ایف ایس سی آپ کی اچھی ہے تو پھر ہی آپ آ سکتے ہیں. اور ابھی میرے ساتھ بہت سارے ایسے میرے میٹس ہیں جو اینٹی ٹیسٹ میں صرف چند پوائنٹ سے رہ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اب وہ اچھے لوگ آ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں جو اب میں سمجھتا ہوں اگر میرے پاس یا میرے کولیگز کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے تو ہم پریویٹ کر سکتے تھے, آرام سے کر سکتے تھے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ایم بی بی ایس بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم نرسنگ میں آ گئے تو اس میں ابھی میرا جو موٹیو ہے کہ میں ابھی جو پاکستان میں جو ابھی بیچلر کا انشاءاللہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں ایم ایس این کروں گا, اور اس میں چاہتا ہوں کہ ہم ریسرچ اس میں لائیں, کیونکہ ہم اب پی ایچ ڈی بھی نرسنگ میں ہو رہی ہے, فارن میں ہو رہی ہے. جب ہم ایک ڈاکٹر نرس بن جائے گا, پی ایچ ڈی کر لے گا تو اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہوگی. ابھی جب ہم آئے ہیں تو ابھی میں بہت سارے لوگ, ابھی میں پہلے جب شروع میں آیا تو علاقے میں کہتے یہ نرس ہے, تو وہ نرس کو ایز اے فیمیل آپ نے کہا کنسیڈر کرتے تھے. تو ابھی جب انہوں نے جیسے ہی دیکھا ہے, ابھی پی این سی نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے جو این پی کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کریں. تو اس میں یہ ہوگا, اس میں بہت زیادہ اس کا بینیفٹ ہے. ابھی کچھ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے یہ جو عطائی کا ڈاکٹر ہیں, ابھی وہ کیا ہے, انہوں نے یا تو 1 سال کا ڈسپینسر کورس کیا ہوا ہے یا پھر وہ 8ویں پاس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ان کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن جب ہم پہلے بی ایس این کریں گے ایکویلنٹ ٹو 16 ایئر آف ایجوکیشن, اس کے بعد 1 ایئر انٹرنشپ کریں گے, اس کے بعد پھر 2 سال ماسٹر کریں گے, اس کے بعد ہمیں الاؤ ہوگا کہ ہم کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نرسنگ جو بھی میں تو ریسنٹلی کر رہا ہوں اور ہم کلینکل بھی ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ کوئی آسان فیلڈ نہیں ہے. ابھی اگر ہم نہ پڑھیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں اس میں, اور اس میں کریٹیکل تھنکنگ بہت زیادہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس پروفیشن میں بہت زیادہ, اگر آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نرس کا کام جسٹ میڈیسن ایڈمنسٹر کرنا نہیں ہے, وہ خود بھی اس میں اگر اس کی ریسرچ ہوگی تو ایک اچھی کیئر پرووائڈ کرے گی. بینگ اسٹوڈنٹ امین خود کو کہاں دیکھتے ہیں, آپ کہاں تک جائیں گے, کیا آپ کی اپروچ ہے انشاءاللہ آگے جا کر؟ انشاءاللہ جو ہمارا فیوچر ہے, ابھی نرسنگ کا بہت زیادہ وہ سکوپ بھی بڑھ گیا ہے, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نرسنگ میں جو بھی آ رہے ہیں ان کا فیوچر برائٹ ہے. پی ایچ ڈی تک جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم پی ایچ ڈی تک جائیں گے, اور جو نرسنگ ہے اس کو اس لیول پر لے کے جائیں گے جو آج کل ڈیولپڈ کنٹری میں لیول بنا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈیورنگ کورس کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی, سب کچھ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے, ایزیلی ہینڈل ہو جاتی ہیں چیزیں؟ مطلب اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ابھی جیسے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے یہ پروگرام ایک تو بیچلر کا لیٹ سٹارٹ کروایا, تو ہمارے پاس ابھی تھوڑی ٹیچرز کی جو ایم ایس این ہے ان کی کمی ہے, پی ایچ ڈیز کی کمی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو اس طرح سے وہ ایک کچھ جو ہمارے سبجیکٹ ہیں جیسے کہ جو وہ میں ان کے جو کنسرن ٹیچر ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے, یہ ہر جگہ مسئلہ چل رہا ہے. تو جب یہ ہوگا ہمیں اس کے کنسرن ٹیچر اس سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملے گا تو اس میں ہماری اس طرح اس سے زیادہ اچھی گروتھ ہوگی. اچھا آپ لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب نرسنگ کا شعبہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دن میں بہت قسم کے پیشنٹس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, طرح طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اس میں کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی حالت بہت جسے کہنا چاہیے نا خراب ہوتی ہے, لوا یقین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ خود جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی اس کے قریب آنے سے کتراتے ہیں, لیکن آپ لوگ اس وقت بھی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں اور بالکل اپنے پیاروں کی طرح ان کا خیال رکھتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ بتائیں. بیسیکلی نرسنگ پروفیشن کو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک لیمپ کی مانند ہے جو خود تو جل جاتا ہے لیکن دوسروں کو لائٹ دیتا ہے. اسی طرح ایسا ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کریٹیکل ایریاز ہیں ہمارے, جس میں ہمارا پاس ای آر آ جاتا ہے, ایمرجنسی آ جاتا ہے, اس کے بعد ملک میں جتنی بھی ایمرجنسی سچویشن ہوتے ہیں جس میں موسٹ پروبیبلی جو کووڈ-19 جب آیا تو اس میں سب سے آگے کون تھے؟ نرسز تھے. نرسز نے اپنا رول پلے کیا, اس کے بعد اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اپنی خدمات پیش کی, پیشنٹ کی کیئر کی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشنٹ کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن اپنی پوری شفٹ
12 آور کی 8 آورس کی وہ نرسز نے پیشنٹ کے ساتھ رہنا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, ان کی ڈیلنگ کرنی ہے, ان کے کوشچنس کو سننا ہے, ان کے کوشچنس کو سن کے ڈاکٹرس کو انفارم کرنا ہے کہ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہو رہی ہے یا ایسے ورسننگ ہو رہی ہے. وہ سب ایک نرس کا کام ہے. اب اس میں یہ تھا کہ جیسے کیئر سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ نرس کرتا ہے. جیسے اب ہولڈنگ ہینڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یہ ایک ایسے گیسچر ہوتے ہیں نرسز کے کہ جو پیشنٹ کو کمفرٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی کمفرٹ پرووائڈ کرنا جو ہے وہ ایک نرس کے لیے بہت امپورٹنٹ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جیسے کووڈ کی وبا آئی اور ایون سم ٹائمز ایمرجنسی ہو جاتی ہے, ہمارے ملک کے حالات کا نہیں پتہ, کہیں بم بلاسٹ ہو گیا ہے, کوئی آفت آ گئی ہے, زلزلہ آ گیا ہے, ایسے موقع پر آبویسلی پیشنٹ اتنی زیادہ تعداد میں ہسپتال میں آتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ لوگ کس طرح سے اوور کم کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمت, حوصلہ اور برداشت سے کام لیتے ہیں؟ جی, میں اس بارے میں پاسٹ ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی اور کرنٹلی کووڈ کے بارے میں بھی بات کروں گی. 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد جو سچویشن تھی کنٹری میں وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایون کوریڈورز میں بھی ہم نے بیڈز اویلیبل نہیں تھے, تو چرپائیاں بچھا کے پیشنٹس کو وہاں پر لٹایا اور ان کو ڈیل کیا. اور 24 آورز تھیٹر رن ہوتا تھا جو کہ نرس کی اسسٹنس کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ٹرامیٹائز تھے. ان کی سرجریز ہمیں فوراً کرنی پڑتی تھی, اور ان کو پھر جو بیٹر سچویشن میں ہو آ جاتے تھے تھوڑا, ان کو ہمیں ہاسپٹل سے موو کرنا ہوتا تھا کیمپس میں. تو وہ ایک انسرٹن کنڈیشن تھی پورے کنٹری میں. وہاں پر میں کہوں گی کہ جہاں ڈاکٹرز نے اپنا رول ادا کیا, وہاں پر نرسز کا بہت گریٹ کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ نرسز چونکہ شارٹ ہیں کنٹری میں, ان کو روک لیا جاتا تھا ایون 24 آورس کی ڈیوٹی کے لیے. اب ایک نرس جس کا گھر بھی ہے, ہسبینڈ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تو وہ پورا ٹائم ہاسپٹل کو دے رہی ہے, اس کا پورا فیملی سفر کرتا ہے. تو یہ وہ کنٹریبیوشنس ہیں نرسز کی جو فرنٹ پہ نظر نہیں آتی, ان کو شاید کبھی کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی پینڈیمک ارائز ہوتی ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے, تو اس کے پیچھے نرسز کی اس طرح کی کنٹریبیوشنس ہوتی ہیں کہ وہ 24 آورس جاب کرتی ہیں, اور پھر اگلے دن 6 گھنٹے کے بعد ان کو پھر بلا لیا جاتا ہے, اور کچھ لوگ پرسسٹنٹلی اس طرح کی ڈیوٹیز کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان نرسز کا ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں ڈیل کرتی ہیں. لیکن انسرٹینٹی کی سچویشنس میں جو جنرل وارڈز ہیں ان کے پیشنٹ کو بھی خالی کر لیا جاتا ہے, اور ان نرسز کو بھی اسی کام کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت نیڈ ایسی ہوتی ہے. تو کووڈ میں بھی ہمارے بہت سارے نرسز جو ہے وہ اپنی جان سے گئے کووڈ کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے. کووڈ میں پورے پروٹیکشن کے ساتھ, پی پی ایز کے ساتھ, جس کو ہم پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس کہتے ہیں, ان کے ساتھ پیشنٹ کو ڈیل کرنا, ان کو کیئر پرووائڈ کرنا, جب اپنے بھی کھڑے ہونے سے ساتھ ڈر رہے ہوں کہ میں بھی ہمیں نہ انفیکشن ہو جائے, تو اس وقت نرسز نے اپنا رول پلے کیا. نرسز ڈاکٹرز سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں مریض کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹرز کا کام ہے راؤنڈ لینا, پرسکرپشن دینا, اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایمرجنٹ نیڈ نہ ہو, اور وہ اس کے لیے نرس انفارم کرتی ہے ڈاکٹر کو. تو نرس آل دا ٹائم پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, ان کے سارے پرابلمس کو ایڈریس کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے, ان کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے. اور اس سب میں نرسز کی اپنی بہت زیادہ سفرنگز ہوتی ہیں, وہ تھک جاتی ہیں, لانگ اسٹینڈنگ آورز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر نرسز کو جو ہے وہ ویریکوز وین ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. مطلب میڈیکل النس ہمیں ہوتی ہے ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. اسٹریس ریلیٹڈ جاب کی وجہ سے اینگزائٹی ڈس آرڈرس, سیڈنس, اسٹریس, اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ نرسنگ میں کامن ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ہماری خدمات کو جب کبھی کہیں ایڈریس نہیں کیا جاتا, تو اس سے بھی ایک ڈی موٹیویشن کا فیکٹر جو ہے وہ ارائز ہونے لگتا ہے. ایک اچھا پروفیشنل جو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ میری چیزوں کو کہیں پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا, تو اس کے اندر بھی وہ والا انتھوزیازم نہیں رہتا پروفیشن کو لے کے. جیسے پبلک میں ایک امیج ہے کہ نرس جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کرتی ہے, تو وہ لوگ اس کو ایک فرشتے کی طرح کی کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں, اور وہ ان ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ہاسپٹل میں آتے ہیں. اور ایک نرس کی اگر گراؤنڈ ریئلٹی آپ دیکھیں, جس نے 50 مریضوں کو ڈیل کرنا ہے, ہیومن کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے. اگر آپ کسی انسان سے جو 10 لوگوں کا کام کر سکتا ہے اس کے اوپر 50 لوگوں کا بوجھ ڈال دیں گے, تو وہ کام تو کرے گا لیکن کام کی کوالٹی نہیں رہے گی. پھر وہ کام ایسے ہی ہوگا کہ کچھ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تو جو پیپل ہم سے, جو پبلک ایکسپیکٹ کرتی ہے, وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہماری ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو. وہ اپ ٹو ڈیٹ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. بینگ اے پروفیشنل ہمیں گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو اس لیول کا کیئر پرووائڈ نہیں کر پا رہے جو ہمارا ایز اے اوتھ ہم لیتے ہیں. اپنی نرسنگ کو جب ہم جوائن کرتے ہیں تو ہم ایک اوتھ لیتے ہیں, اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی اس کو پوری طرح سے ہولسٹک کیئر پرووائڈ کریں گے. لیکن جب ہم ایکچوئل سچویشن میں آتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں ایسا کرنے میں, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں نرسز کی بہت شارٹیج ہے, تو اتنا سارا ورک لوڈ ہے, اور اس کے علاوہ ریسورسز کی بھی ہمیں کمی ہوتی ہے. سم ٹائم جو چیزیں ہمیں کیئر کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتی ڈیو ٹو شارٹیج آف بجٹ اور سم تھنگ ایلس. تو اس وجہ سے بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. لیکن ان سارے بیریئرز اور ان سارے پرابلمس کے باوجود بھی ایک نرس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ اس کے پاس آیا ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو کے گھر واپس جائے.
تو ہم پیشنٹس کے ساتھ اور بہت انتھوزیاسٹک ہو کر اپنا کام پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دو ہم گراؤنڈ ریالٹیز میں بہت سارے پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں جس سے باقی لوگ ان اویئر ہوتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نرسز جو ہے وہ بہت جھگڑالو ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ غصے سے بات کرتی ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی. لیکن اس کے بیہائنڈ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ عام پبلک کو نہیں. بیہائنڈ دا سین تو آپ لوگ ہیں ہی سافٹ ہارٹیڈ, وہ تو آبویسلی کام کی ایگزاشن کی وجہ سے اور پریشر کی وجہ سے, اوور ورک لوڈ کی وجہ سے سم ٹائمز ہو جاتا ہے. وہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے, کوئی بھی انسان ہو اگر اس کے اوپر ایکسٹرا ورک لوڈ آپ ڈالیں گے تو آبویسلی وہ ایگزاسٹ تو ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرسنگ کا شعبہ ان سے آپ بدسلوکی کریں یا رویہ اپنا غلط رکھیں, تو ایسا کرنا مناسب نہیں. آپ کی اسی بات کو لے کے میں ایڈریس کروں گی کہ ابھی آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ وائلنس جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ کیا جاتا ہے. لوگ مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ان کا انسیڈنس ہوتا ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے ان کے لیے, اس کا بلیم جو ہے وہ نرسز پہ, ڈاکٹرز پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ فزیکلی ابیوز کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائم تو ایک ایسا بھی انسیڈنس ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ نرسز کو شوٹ کر دیا گیا. تو مطلب اس لیول تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. ہماری پبلک جو ہے ان میں پیشنٹس کی بڑی کمی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لیک آف ایجوکیشن, ان کو نہیں پتا. اگر ایک CPR ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید CPR کی وجہ سے ہمارا مریض جو ہے وہ چلا گیا. حالانکہ یہ اگر ان کو ایجوکیٹ کر دیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ دس از ناٹ فار, یہ سروائیو کرنے کے لیے, پیشنٹ کو بچانے کے لیے ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. لیکن اب جب نہیں پتا لوگوں کو تو لوگ اس طرح سے مطلب ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے مریض کے ساتھ یہ اس طرح سے ہوا تھا اس لیے اس کی جان چلے گی. حالانکہ ایکچوئل ریالٹیز کچھ ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ میڈیکل ایررز بالکل نہیں ہوتے, میڈیکل ایررز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس ایررز کے پیچھے بھی اگین میں وہی کہوں گی کہ کوالٹی آف ورک کمپرومائز اسی لیے ہوتی ہے کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر ورک لوڈ کو ریڈیوس کیا جائے, زیادہ نرسز کو پروڈیوس کیا جائے, جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ہو بھی گیا, کالجز کھل رہے ہیں, بہت سارے کنٹری میں کالج کھلے ہیں جب سے GPSN پروگرام سٹارٹ ہوا ہے. لیکن ابھی اس نرسنگ فورس کو ورکنگ میں آنے میں وقت لگے گا. جس نے آج اپنا کریئر نرسنگ میں سٹارٹ کیا اس کو 5 سال کا وقت درکار ہے پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ چیلنجز فیس کرنا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ابھی ہماری گورنمنٹ کو بھی کچھ ریئلسٹک سٹیپ اس سلسلے میں لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سارے گریجویٹ ہونے کے بعد نرسز پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کو سیلف جو گروتھ ہے وہ زیادہ ملتی ہے. تو اگر وہی چیزیں ہمارے کنٹری میں ہی دے دی جائیں نرسز کو تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے نرسز کو ریٹین کر سکتے ہیں. یعنی یہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو فلفل نہیں کیا جا رہا, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی جو آپ گورنمنٹ سے جو مطالبہ ہے آپ کا کہ وہ کریں, اور پلس اپرچونیٹیز کے بہتر مواقع آپ کو فراہم کیے جائیں, اور اس میں پھر آپ کی سیلریز بھی آ جاتی ہیں, اوور آل سب چیزیں ہیں جس کو آپ اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بتائیں پھر کہ کیا ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ گورنمنٹ سے چاہتی ہیں. فی الحال تو میں یہی کہوں گی کہ نرسز جو ہیں ان کا اسکوپ آف پریکٹس چونکہ بڑھ رہا ہے, ایجوکیشن لیول پہ ان کے اندر امپرومنٹ آ رہی ہیں, کلینکل پریکٹس کی بیس پہ آ رہی ہیں. ریسرچ کا انہوں نے بات کی تو میں ریسرچ کے حوالے سے بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ نرسز کا جو MSN پروگرام ہے, ماسٹرز ڈگری پروگرام ہے, اس میں ریسرچ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. تھیسس کے بغیر ماسٹرز پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹرل لیول پہ بھی ریسرچ کمپلسری ہے. تو نرس ریسرچر ایک دیٹ از اندر رول آف نرس. نرسز کے ڈفرینٹ رول میں سے ایک رول نرس ریسرچر کا بھی ہے. میں اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے نرسز باہر کی طرف موٹیویٹ ہو رہے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے جانے کے لیے, وہ تمام اپارچونیٹیز اگر ان کو اپنے کنٹری میں پرووائڈ کی جائیں تو اس وقت پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کو بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ نرسز بیک بون ہیں اس ہیلتھ کیئر سسٹم کی. اگر وہ بہت زیادہ پاکستان سے باہر جاتی ہیں تو چونکہ اپنے ملک میں آلریڈی شارٹیج ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو پائے گی. اچھا, ایک چیز میں آپ سے مین کوشچن ہے وہ کرنا چاہوں گی کہ سرکاری ہسپتالوں میں نرسز اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں نرسز, ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے یا دونوں پرائیویٹ بھی اور سرکاری سطح پر بھی ان لوگوں کو ایک لیول میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. گورنمنٹ لیولس میں تو اگر دیکھا جائے تو میں سیلریز کے حوالے سے تو کچھ شیور نہیں ہوں, لیکن کچھ پرائیویٹ سیٹ اپس بھی اچھی سیلریز نرسز کو دیتے ہیں, دو دیٹ از ناٹ ایکویولنٹ ٹو گورنمنٹ. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں شاید زیادہ اچھی سیلری ملتی ہے, لیکن یہ میری اوپینین ہے, مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا اس بارے میں نہیں پتا. لیکن اگر اسکوپ آف پریکٹس کی بات کریں تو وہاں پر بھی پرائیویٹ میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی پریکٹس ایک جیسی ہے, نرس کی ٹاسک رسپانسبلٹیز ایک جیسی ہیں. ہاں, جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر وہ ویل نون انسٹیٹیوٹس ہیں تو وہاں پر آرگنائزڈ کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. ریسورسز کی کمی نہیں ہوتی, اسٹاف کی شارٹیج نہیں ہوتی,
میکینزم آف پلاننگ ہے, وہاں پر آرگنائزیشن ہے جس میں پراپر اسٹاف جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیشنٹ کو کیئر کر رہے ہوتے ہیں. جو پبلک سیکٹر میں ہے وہاں پر شارٹیج آف نرسنگ ہی اٹ سیلف بہت بڑی ایک پرابلم ہے. اس کی وجہ سے نرسز مینیج نہیں کر پاتی چیزوں کو, اور چونکہ پبلک سیکٹر میں پبلک کا لوڈ بہت ہوتا ہے. ہر بندہ جو پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو آبویسلی کسی گورنمنٹ ہسپتال میں, سرکاری ہسپتال میں علاج کے لیے جانا ہے. تو چونکہ پبلک کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور نرسز اس کے کمپیریٹیولی بہت ریڈیوس ہیں, تو وہ جو ڈفرینس آ جاتا ہے کیئر کا, کوالٹی آف کیئر یہاں پر پیشنٹ کو شاید اس طرح سے نہیں ملتی جس طرح کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں ملتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جو پور ہیں, انہوں نے پھر اسی سیکٹر میں آنا ہے, وہ پرائیویٹ تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو کیئر آف جو دونوں سائڈ پہ ڈومین آف کیئر ہے وہ تو نرسز کا ایک جیسا ہی ہے, لیکن کچھ سچویشنل جو آرگنائزیشن لیول پہ چیزیں ہیں وہ چیلنجنگ ہوتی ہیں ہمیں, تاکہ ہم اپنا کام پوری طرح سے نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے. بہت اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے. اب ہم جانیں گے کچھ امین سے کہ امین آپ بتائیں کہ ینگ جنریشن کو آپ کیا کہیں گے کہ جیسے لڑکوں کو کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے آ سکتے ہیں اور کتنا اسکوپ ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ ریسرچ کی فیلڈ میں بھی جائیں گے, مطلب اس میں اتنا اسکوپ ہے کہ آپ آگے پی ایچ ڈی لیول تک جا سکتے ہیں اور خود کو منوا سکتے ہیں اور پراپر ڈگری لے کر اپنا ایک روشن مستقبل کر سکتے ہیں. تو کچھ لڑکوں کو موٹیویٹ کریں نا کہ وہ اس طرف آئیں, اور لیڈیز کی طرح جینٹس نرس جو ہیں ان کی بھی تعداد میں ملک میں اضافہ ہو, تاکہ یہ جو ایک سچویشن ہے یہ اوور کم ہو سکے, اور مرد جو جینٹس پیشنٹس ہیں ان کو جینٹس ڈیل کریں, لیڈیز کو لیڈیز ڈیل کریں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے جو میرے ہم عمر ہیں بچے ابھی جو میٹرک میں ہیں یا ایف ایس سی میں ہیں, تو میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو بیس ہے, آپ کی میٹرک بیس ہے, آپ کی ایف ایس سی بیس ہے, آپ اس کو مضبوط کریں. اگر آپ اس کو مضبوط نہیں کرتے تو اس کے اگر وہ آپ کی اچھی ایف ایس سی نالج اچھا نہیں ہے تو آج کل جو اینٹی ٹیسٹ کا نظام ہے آپ ایون نرسنگ میں بھی نہیں آ سکیں گے. تو اگر آپ نے نرسنگ میں آنا ہے تو ایک تو آپ اپنی جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کو آپ اپنا نالج کو واسٹ کریں. تو میں اپنی ینگ جنریشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کو مضبوط کریں. اس کے بعد اگر آپ نے نرسنگ میں آنا ہے تو اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں جو مجھے پتہ ہے. آپ اگر کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی گورنمنٹ بھی کچھ کالجز کھل چکے ہیں اور پرائیویٹ بھی کھل چکے ہیں, جو جہاں تک مجھے ابھی پنجاب اور فیڈرل کا پتہ ہے. تو اگر آپ نے پنجاب میں جانا ہے تو اس میں آپ کے جو ایف ایس سی کے مارکس ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو ادھر ایڈمیشن ہوتا ہے وہ جسٹ ایف ایس سی بیس پر ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو پچھلے سال کا ایک میرٹ بتاؤں تو پچھلے سال جن بچوں کے 1050 سے ابو مارکس تھے, ابھی 1050 مارکس کم نہیں ہے ایف ایس سی میں, جن کے تھے ان کا ایڈمیشن ہوا ہے گورنمنٹ سطح پر. اور اگر آپ نے فیڈرل میں آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینا ہوگا. اس کے بعد آپ اس میں بھی آپ کو ایک اچھی تیاری کر کے آنا چاہیے, ورنہ بہت سارے ابھی میرے ساتھ میرے علاقے کے تھے, بہت اچھے بچے تھے, انہوں نے سمجھا کہ ایم ای ٹیسٹ کوئی ہوگا, تو جب وہ ادھر آئے تو ایون ان کے 50 نمبر بھی نہیں ہیں. تو میں یہ پہلے تو ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری اچھے سے کر کے ہیں, اور اس کے بعد آپ ادھر پھر ڈفرینٹ کالجز ہیں, پرائیویٹ بھی پبلک بھی, جیسے ہمارا پولی کلینک کا کالج ہے وہ گورنمنٹ ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ہائی میرٹ چاہیے ہوتا ہے, جو بھی ہمارے کالج کا ایک اچھا خاصا میرٹ رہا ہے, ابو 80% رہا ہے جسٹ فیمیل کے لیے, میل کا تو اس سے بھی اوپر تھا. تو آپ کو آنا ہے, اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. جب آپ اس میں آئیں گے آپ اپنا نالج کو واسٹ کریں گے, آپ اس میں ریسرچ کریں گے. آپ ابھی جو اگر میرے ساتھ میرے کوئی ینگ میٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ بی ایس این میں بھی ابھی آپ اچھی خاصی محنت کریں, کیونکہ آپ کو ایم ایس این میں اس طرح سے ایڈمیشن نہیں ملے گا. اور پھر اس کے لیے اگر آپ نے فارن جانا ہے, ان کو کمپیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک آپ کو اچھی آپ کو جو ہے ایجوکیشن, آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چاہیے. اور اس کے بعد اس کا اسکوپ بہت اچھا ہے. ابھی جو ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ ایک کمیونٹی میں جب جائیں گے, اگر کوئی کمیونٹی میں جاتا ہے تو ابھی میں ایز اے کمیونٹی میں اپنے جو ارد گرد میرا گاؤں ہے ان کو میں ایک اچھی خاصی ان کو ایجوکیشن پرووائڈ ابھی بھی کر سکتا ہوں کہ وہ کس طرح سے پریونٹیو میئرس اپنا کے جو بہت ساری بیماریاں ہمارے پاس ہوتی ہیں, جیسے پانی سے ہو گئے, ہیزار, یہ ساری چیزیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح سے وبا جیسے کرونا آ گئی تو اس میں ہم نے مطلب ایک اچھی خاصی نالج جو ایجوکیشن ہے وہ اپنے جو گاؤں کی سطح پر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں. والدین کی سپورٹ تھی آپ کو, انہوں نے کچھ اعتراض تو نہیں کیا, ان کی فل سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں یا آپ کا انڈیویجولی اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں, پہلے تو میرے والد صاحب جو وہ چاہتے تھے کہ آپ نا, انہوں نے مجھے میڈیکل کروایا, ایف ایس سی میڈیکل کروایا, تو وہ چاہتے کہ آپ میڈیکل کے کسی پروفیشن میں جائیں. تو جب میرا ایم بی بی ایس سے تھوڑا سا رہ گیا تو میں نے اس کے بعد حالانکہ میں امپروو بھی کر سکتا تھا اور دوبارہ بھی شاید میں اٹیمپٹ کرتا تو میرا ہو جاتا, تو لیکن میں نے پھر ابو میرے پہلے تھوڑے ہو رہے تھے, کیونکہ ان کا وہ جیسے ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے
ان کا بھی صاف ظاہر تھا، تو پھر میں نے انہیں تھوڑا انکریج کیا اور ان کو دلایا کہ یہ بھی اچھے ہیں، اس میں بھی ابھی بہت زیادہ آگے فیوچر ہے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے پھر ابھی وہ انشاءاللہ انہیں بھی اب پتہ چل گیا، وہ انشاءاللہ ابھی اچھی سپورٹ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں. نرسنگ کا شعبہ میڈیکل کی فیلڈ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کے بغیر، آپ لوگوں کی موجودگی کے بغیر یہ شعبہ کام کر ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی. تو ڈاکٹر حضرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو آپ کا اپر اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹس ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں؟ ان لوگوں سے تو کوئی شکایت کا موقع آپ کو نہیں ملتا؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ڈاکٹر لیول ہے ہمیں اس پہ پراپرلی سپورٹ ملتی ہے، لیکن کیونکہ جہاں تک نرسز کی شارٹیج ہے وہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بھی شارٹیج ہے. یہ ہر سیٹ اپ میں ایسا ہی ہے، اسی لیے یہی ہے کہ ورک لوڈ، ہر چیز پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، اسی لیے پیشنٹ کی کیئر کمپرومائز ہو رہی ہے. لیکن جو ڈاکٹر لیول ہے اس میں پراپرلی ہمیں سپورٹ ملتی ہے، پراپرلی جو بھی ہماری کیئر وغیرہ جو بھی ہم ان کو بتاتے ہیں، جو انسٹرکشنز وہ ہمیں دیتے ہیں، وہ پراپرلی ہم اس کو کیریڈ آؤٹ وغیرہ کرنا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹرس کی ایز سچ اتنی شارٹیج ہے جتنی نرسز کی ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر کا اسکوپ آف ورک اگر آپ دیکھیں تو وہ پرسکرپشن، پیشنٹ کی ڈائگنوزز، اور لیکن اس کی جو ایکچوئل ورک ہے وہ نرس کا کام ہے. اگر انہوں نے پرسکرائب کیا کہ یہ ٹیسٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے سیمپلنگ نرس کرے گی، وہ بھیجے گی، پھر وہ اس کو ریسیو کرے گی، پھر وہ ڈاکٹر کو انفارم کریں گی. تو میجر ٹاسک اس نے کیا. ڈاکٹر کا کام پیشنٹ کی اسسمنٹ کرنا، ان کو ڈائگنوز کرنا، ان کو پھر پرسکرائب کرنا ہے ٹریٹمنٹ. اگر سرجری ہے تو سرجری کے لیے ریفر کرنا ہے، لیکن سرجری کے لیے جتنی بھی پریپریشن ہے وہ سارا نرس کر رہی ہے. تو نرس کا کام، اس کا جو ڈومین آف ورک ہے وہ ڈفرینٹ ہے ڈاکٹر سے. تو ڈاکٹرس ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایز سچ کوئی اتنی شارٹیج ہے، لیکن نرسز کی شارٹیج جو ہے وہ مینشنیبل ہے. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نرسز کی کو امپروو کریں گے، زیادہ نرسز کو لائیں گے تو ہم کوالٹی آف کیئر پرووائڈ کر سکیں گے، اور وہ کوالٹی آف کیئر ہمیں کنٹریبیوٹ کرے گی کہ ہمارے فائنینس کو ریڈیوس کرنے میں مدد ملے گی. وہ پیشنٹ جو بار بار چونکہ ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ بار بار آتے ہیں، تو دے ایڈ آن دا بجٹ. اگر ایک پیشنٹ ایک ہی دفعہ میں مکمل طور پہ ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس ڈرگ جو ہے وہ بچیں گی، ریزورس پیشنٹ کا ان پیشنٹ کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں، اس کا ہاسپٹل اسٹے، وہ ہم اس کو پرزرو کر سکتے ہیں. جو اسٹاف کی کاسٹ آتی ہے، فزیشین کی کاسٹ ہے، باقی جو ورکر ہیں ان کو آپ سیلری دیتے ہیں، وہ کاسٹ بھی کنٹریبیوٹ ہوتی ہے سارا پیشنٹ کے اس میں. تو یہ سارا خرچہ ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم کوالٹی آف نرسنگ کیئر پرووائڈ کر سکیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ نرسز کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز ہماری کنٹری میں ہر دوسرے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ڈاکٹر بنے. بہت کم لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نرس بنے، اور اس کے پیچھے وہی ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو نوبلسٹ ہے. لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ جو نرسز ہیں دے آر مور کلوزر ٹو دا پیپل. کچھ چیزیں ہیں جو بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے پبلک میں اور نرسز پروفیشنلز کے اندر مسائل ہیں جن کو لے کے پبلک کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے میں نے آپ کو بہت ساری وجوہات بتائیں کہ اس میں آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا ماننا یہی ہے کہ نرسز بہت اچھا کام کر سکتی ہیں اور بہت اچھی کیئر پرووائڈ کر سکتی ہیں. کچھ اگر بیریئرز ان کی لائف سے جو ہے وہ دور کر دی جائیں، یا ان کی اگر نرسز کی تعداد زیادہ بڑھائی جائے اور پبلک سیکٹر میں پراپر ایک میکینزم لایا جائے کہ کس طرح سے پیشنٹس کی ایک پلاننگ کر کے اور ان کو ایڈمٹ کیا جائے، یا آؤٹ ڈور پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے بھی نرسز کو بٹھایا جائے او پی ڈیز میں جیسے پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہوتا ہے، تو وہ پراپر اسیس کرتی ہیں پیشنٹ کو اور پھر ڈاکٹر کو رپورٹ کرتی ہیں. اس سے فزیشین کا ٹاسک بھی ریڈیوس ہوتا ہے، اور پیشنٹ کو بھی جیسے وہ پوری بات نہیں بتا پاتا، اس کا بی پی اگر زیادہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو چیک کر سکے، وہ جلدی سے اس کو پرسکرائب کر دے گا. تو نرس اگر وہاں بیٹھی ہوگی تو وہ پراپر اس کے وائٹل سائنس لے لے گی، چیک کر لے گی. کچھ چیزیں جو اسیس کر سکتی ہے نرس وہ دیکھ کے تو پھر ان کو انفارم کر دے گی. تو اس سے ڈاکٹر کو ایک اچھی ڈائریکشن مل جاتی ہے اس پہ کام کرنے کے لیے. آپ نے یونیورسٹی کے حوالے سے بتایا تھا پروگرام کے شروع میں کہ یونیورسٹی بنانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور اس بارے میں صدر پاکستان سے کوئی آپ لوگوں کی بات چیت جی بالکل، بات چیت تو نہیں چل رہی، لیکن میں یہ ضرور اگر میرا یہ اس آپ کے چینل کے توسط سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس انیشیٹو کو جتنا جلدی ہو سکے وہ، اور اوور آل سٹی بیسڈ ہونا چاہیے، کسی ایک جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. میرے حساب سے تو یہ اتنا اہم شعبہ ہے اور اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہر بڑے شہر میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ایک یونیورسٹی لیول پہ کہ جو پراپر نرسز کو ٹرین کر سکے.
تو اس حوالے سے کچھ کہیں. نرسنگ کی ٹریننگ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ جو ان کا ایجوکیشن کا ہوتا ہے، مطلب جیسے ان کی جو تھیوری بیس لرننگ ہے وہ تو کالجز کے اندر ہوتی ہے، اور پی این سی کسی بھی کالج کو اس پروگرام کے لیے انڈورس ہی نہیں کرتی، وہ ان کو لائسنس ہی نہیں دیتے، ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اگر وہ کالج کے ڈومین میں کوئی ٹرشری کیئر سیٹ اپ موجود نہیں ہے جہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹ نرسز جو اپنا تھیوریٹیکل نالج ہے وہ کلینکل پریکٹس میں آ کے اس کو اپلائی کر سکیں. ون آف دا ایگزامپل از امین از ان فرنٹ آف یو، کرنٹلی ہی از ڈوئنگ ڈیوٹی ان کارڈیالوجی وارڈ. تو ہم نے اب ان کو جو تھیوریٹیکل پڑھایا اپنے پاس کالج میں، اپنے اس نالج کو یہ یہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ یونٹس میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپنے اس تھیوریٹیکل نالج کو کلینکل پریکٹس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو کوئی بھی کالج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ٹرشری کیئر سیٹ اپ یا کوئی ایسا کلینکل ہاسپٹل اٹیچ نہ ہو جس میں اسٹوڈنٹ اپنی پریکٹس کر سکیں. تو پریکٹس کا تو آلریڈی ایگزسٹنس ہے، لیکن یونیورسٹی کا، ایک پراپر یونیورسٹی کا، ایک ریکگنائزڈ یونیورسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستانی نرسنگ پروفیشنلز کی ورلڈ وائڈ بھی ایک ورتھ ہو. ایک آغا خان یونیورسٹی کو میں ضرور ایکنالج کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ وہ بہت ٹائم سے، اور پوسٹ آرینڈ کا پروگرام فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کرنے والے آغا خان یونیورسٹی تھی، اور اس کے بعد ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے کنٹری میں. میں چاہتی ہوں کہ پرائیویٹ سیٹ اپ کی طرح گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی ایک ایسی یونیورسٹی ہو جو اس لیول کی خدمات انجام. تو آئی تھنک یہ سجیشن بہت اچھی ہے کہ ہر شہر میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں پر نہ صرف شہروں کے لوگ بلکہ دیہاتوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس بھی، بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنا مستقبل روشن بنا سکیں. آپ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم توسط سے کچھ کہنا چاہیں تو بتائیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں اپنی جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نرسنگ پروفیشن میں آئیں، اپنی خدمات یہاں پہ پیش کریں. جیسے کہ ہمیں امید نے بتایا کہ جو لوگ میڈیکل فیلڈ کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو ڈاکٹر کے لیے کوالیفائی نہیں ہوتے، وہ ایز اے نرس بھی آ سکتے ہیں. ایز اے نرس بھی اپنی کیئر اور اپنی کمپیشن اسی طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ ڈاکٹر، بلکہ آپ زیادہ اچھی طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جو میرے خیال سے انسانیت کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو آپ اس پروفیشن کو چوز کر کے زیادہ کیئر اور زیادہ کمپیشن اپنی پرووائڈ کر سکتے ہیں. امین آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، ابھی ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کالجز ہیں جہاں پر اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، جیسے ہمارا کالج ہے یا اور ہیں، تو اس طرح کے کالج اور گورنمنٹ کو بنانے چاہیے. اور اس میں جو سہولیات، جیسے ہمارے پاس کوئی ابھی لیب اتنی پراپر فعال نہیں ہے، اس میں چیزیں ایکوائپمنٹ کی کمی ہے، تو ان کو یہ پورا کریں تاکہ ہمیں ایک اچھی، جو ہمیں کوئی کسی چیز میں ہرڈل نہ آئے. اور اس کے علاوہ میں پی این سی سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی کالجز جو ان کے ہاں ریکگنائز ہیں وہ تو اچھے ہیں، لیکن بہت سارے ابھی میرے سٹی میں بہت سارے بوگس کالجز بننے شروع ہو گئے ہیں. تو ان کی ایک اچھی انسپیکشن کرے، جو اگر ویلڈ ہیں، جن کے کرائیٹیریا پر اترتے ہیں، تو ان کو ریکگنائز کریں، باقیوں کو بلیک لسٹ کریں. میں آنے والے ان تمام لوگوں کو جو نرسنگ پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس پروفیشن کو اس نیت سے نہ جوائن کریں کہ وہ اپنی پرسنل گروتھ کو دیکھتے ہوئے صرف اس میں موٹیویٹڈ ہوں، یعنی ان کو لگے کہ مجھے جاب فوراً مل جائے گی یا میری سیلری بہت اچھی ہوگی. ان چیزوں سے ذرا باہر نکل کے اس پروفیشن کو فوکس کر کے پھر اس میں آئیں. وہ یہ سوچ لیں کہ یہ پروفیشن کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے آرڈنری، اس میں ان کو بہت محنت ریکوائر ہے. جیسے کہ آلریڈی میرٹ کی باتیں آپ کو امین نے بتا دی، اس کو ایک ایزی ٹاسک نہ سمجھیں. نرسنگ کوئی ایک آسان نہیں ہے. ہم بہت اسکلڈ پروفیشنل ڈیولپ کر رہے ہیں، بہت اسکلڈ پروفیشنل ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارا میرٹ کم نہیں ہے، ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ کسی طرح سے کم نہیں ہے، ہمارے کلینکل اور کریڈٹ آورس جو تھیوری کے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ سب چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ وی ہیو اے پراپر آرگنائزڈ ایجوکیشنل پروگرام فار نرسنگ پروفیشنلز. اور اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انڈر گریڈ پروگرام ہے، پھر گریجویٹ پروگرام ہے، اس کے بعد ڈاکٹرل پروگرام ہے. تو ان سب چیزوں کو فوکس کر کے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں کہ یہ کوئی آسان فیلڈ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو آ کے ریئلی پڑھنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ جن کے دل میں انسانیت کا درد موجود ہے تو وہ اس پیشے کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہیں. ٹھیک ہے، پرسنل گروتھ بھی انسان جب بھی کسی پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ایک یہ بھی ایک الٹیمیٹ انٹیمیشن ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں ان لوگوں کو ضرور انڈورس کروں گی اس پروفیشن میں جو دل میں لوگوں کا درد رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس پیشے کے لیے سب سے زیادہ موزوں. جی ناظرین، ہماری مس زویا، مس صابرہ اور امین سے بہت زبردست گفتگو ہوئی. ہم نے جانا کہ نرسنگ کا شعبہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور یہ کس طرح سے تندہی کے ساتھ دن رات لگا کر محنت کرتے ہیں اور مریضوں کی خدمت کرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ ان کی کاوشوں کو اپریشیٹ کریں. جو مریض اور ان کے لواحقین ہسپتالوں میں آتے ہیں وہ ان
کی خدمات کو سراہیں اور ان کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ بھی ایک طرح سے خدمت خلق میں مصروف ہیں، اور ایک ایسی خدمت خلق جس کا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت اجر ہے. اور اگر ہم گورنمنٹ لیول کی بات کریں تو گورنمنٹ لیول پر بھی ہمارے نرسنگ کے شعبے کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ زیادہ سے زیادہ ایسے انسٹیٹیوٹس بنائیں کہ جو بچے، جو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنے کے خواہش مند ہیں وہ یہاں آئیں اور ان کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں اور وہ یہاں سے پڑھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھ کر کام کر سکیں. جس طرح ہمیں امین نے بھی بتایا کہ لیبس کی کمی ہے، ایکوپمنٹس کی کمی ہے، چیزیں نہیں پرووائڈ ہوتی، تو اگر اس سطح پر کام کیا جائے تو ہوپ فلی مستقبل قریب میں ہمارا نرسنگ کا شعبہ بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور بہت بہتر انداز میں اپنی خدمات کو ادا کر سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. میری طرف سے تمام پاکستان کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.